اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے، اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین دے دیں، جائیداد دے دیں، علاقے دے دیں، ملک اور ریاست دے دیں، یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ زمین کے اوپر نماز کا نظام قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو گناہوں سے، لوگوں کو فحاشی اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیں۔ اور یہاں تو آپ حیران ہوں گے، میں پڑھ رہا تھا یہاں نیکی کا حکم کیا ہے، یہاں اقامت صلاۃ کیا ہے، یہاں اقامت زکوٰۃ کیا ہے۔ سینٹ کے اندر جو جناب وہ پیش کی گئی رپورٹ، سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی، انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ سالانہ 2.5 کروڑ پاکستانی شراب پیتے ہیں اور سالانہ 82 ملین لیٹر شراب اس ملک کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ 82 ملین لیٹر شراب اس ملک کے اندر سالانہ پیدا کی جاتی ہے۔ 2.5 کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ لوگ سالانہ جناب اس ملک میں شرابی ہیں۔ اور پھر اگلی رپورٹ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ پارلیمنٹ کے 50% لوگ پارلیمنٹ کے اندر اپنے وہ جناب ولاجز کے اندر، اپنے کوارٹروں کے اندر، اپنی کوٹھیوں میں شراب نوشی کرتے ہیں۔ 50% لوگ، جس ملک کا حکمران طبقہ شرابی ہو، جس ملک میں سالانہ 82 ملین لیٹر شراب پیدا کی جاتی ہو، جس ملک میں 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہوں، جس ملک کا ایک صوبہ سندھ حکومت قانون پاس کرے کہ اسکولوں کے اندر بچوں کو ڈانس سکھانے کے لیے ایک ٹیچر رکھا جائے گا اور ان ٹیچروں کی بھرتی کی جائے کہ تمہارا کام کیا ہے، تم نے اسکولوں کے اندر جا کر بچوں کو ڈانس سکھانا ہے۔ جس ملک میں ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردواروں کے لیے بیت المال سے، قومی خزانے سے رقم دی جائے اور مساجد کو سرکاری جگہ قرار دے کر شہید کر دیا جائے، مساجد پر ٹیکس لگائے جائیں اور سینما ہاؤسز کو ٹیکس سے مستثنی کر دیا جائے اور ان کی مالی معاونت بھی کی جائے، میرے بھائیوں وہ ملک دیکھے پھر کیسے ترقی کرے گا، کیسے غالب آئے گا، کیسے اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنے گا۔ نہیں، ہم نے سمجھ لیا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ ان کے اندر شراب کو عام کر دیا جائے، یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ ان کے اندر سود کے ٹیکس اور شراب بڑھا دی جائے۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ اس کے سرکاری سکولوں کے اندر ڈانس ٹیچر ہائر کر دیے جائیں۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ اس کے کالجز، سکول اور یونیورسٹیوں کے اندر 14 اگست جشن آزادی کے نام پر بچیوں کو نچایا جائے اور ڈانس کروایا جائے اور یونیورسٹی کی اور کالج کے اور اسٹاف سارا بیٹھ کر اس کو جناب دیکھے۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ سرکاری خزانے سے، بیت المال سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردوارے تعمیر کرائے جائیں اور مساجد کو شہید کیا جائے۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ مسجدوں پہ ٹیکس لگا دو اور سینما ہاؤسز بناتے جاؤ اور ان کو ٹیکس فری اور ٹیکس سے استثناء کرتے جاؤ۔ یہ اللہ کی اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اسلام اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے اندر 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اسلام کا قانون نافذ نہیں ہو سکا، خلافت کی بہاریں دیکھی نہیں جا سکی، اسلامی نظام نہیں آ سکا، قرآن و سنت کا نفاذ نہیں آ سکا، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والی جنتوں میں بھی ان کو داخل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیتے، یہ اللہ کے قانون کا قیام کر دیتے، یہ اقامت دین کر دیتے، یہ تورات اور انجیل میں نازل ہونے والی شریعت کو نافذ کر دیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اللہ نے نازل کی شریعت
شریعت، اس شریعت کو نافذ کر دیتے نا اگر یہ لوگ آج بھی کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، مانگنے کی، بھکاری بننے کی، جھولیاں پھیلانے کی، ڈالروں کے پجاری بننے کی، امریکہ کے آگے لیٹنے کی، برطانیوں کو اپنا رب ماننے کی، چین کے ساتھ جانے کی، وہ ہندوؤں، وہ سکھوں، وہ یہودیوں، وہ عیسائیوں کے آگے لیٹنے کی، ان کو سجدے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیں، یہ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیں، یہ دین اسلام کو نافذ کر دیں، یہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام لے آئیں۔ اس کے مقابلے میں نتیجے میں کیا کروں گا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا، اللہ ان کو نیچے سے بھی رزق دے گا، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا، اللہ ان کو نیچے سے بھی رزق دے گا۔ کب؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جب یہ تورات انجیل کا نافذ کریں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو شریعت اللہ نے آسمان سے اتاری اس کو نافذ کریں۔ اس شریعت کی طرف تو آنا ہی نہیں چاہتے، اس شریعت کی طرف تو ہم چلنا ہی نہیں چاہتے، اس شریعت کی طرف تو ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس شریعت کا تجربہ اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، اپنے کاروبار پر، اپنے تعلیمی اداروں پر، اپنی فیکٹریوں پر، اپنے بزنس پر، اپنے طور طریقوں پر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں سود کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں رشوتوں کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں مغربی نظام کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں اسرائیل کے ملک کو تسلیم کرنا، ہم چاہتے ہیں شرابوں کو بنانا، ہم چاہتے ہیں جناب یہ ساری کی ساری نشہ آور چیزوں کو پیدا کرنا، ہم چاہتے ہیں مساجد کی آواز کو بند کرنا، ہم چاہتے ہیں قال اللہ وقال الرسول کی آواز کو دبانا، ہم چاہتے ہیں قرآن و سنت کے نفاذ کو نعوذ باللہ ختم کرنا۔ جب ہم نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو تسلیم کیا، مان لیا، تجربے کر لیے، کہیں آمریت کا تجربہ ہے، کہیں جمہوریت کا، کہیں صدارتی نظام کا تجربہ ہے، تو کہیں جناب کوئی اور نظام کا تجربہ، اس کے نتیجے میں 70 سال سے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اگر یہاں اسلامی نظام لایا ہوتا، اگر یہاں قرآن و سنت کا نفاذ کیا ہوتا، اگر یہاں خلافت کا نظام لایا ہوتا، تو اللہ نے جس طرح یہ ملک عطا کیا، اس طرح اللہ اس ملک کو ساری دنیا پہ غلبے بھی عطا کرتے۔ اللہ بہاریں دکھاتا، بہاریں، اللہ برکتیں نازل فرماتا، اللہ اپنا فضل نازل فرماتا، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اللہ زمین کے دہانے اور خزانے بھی ان لوگوں کے لیے کھول دیتا۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ قوانین کو قوانین کا نفاذ نہیں کیا، قرآن و سنت کو نافذ نہیں کیا، یہ لوگ تو فاسق اور نافرمان ہیں۔ دوسرے مقام پر سورۃ مائدہ میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نافذ نہیں کیا یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور تیسرے مقام پر سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ شریعت کو نافذ نہیں کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تو کافر لوگ ہیں۔ اقامت دین، نفاذ اسلام کے لیے کوششیں ہم نے کیا کرنی تھی، ہمارے جناب حکمرانوں نے کیا کرنی تھی۔ ہم تو اپنے اپنے برادری ازم کے بتوں کو نہیں توڑ سکے، ہم تو رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکے۔ کیا کریں جی، رسم ہے، ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسموں کو نہیں چھوڑتے، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر کو نہیں چھوڑتے، عقیدہ توحید کو، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک کو نہیں چھوڑتے۔ کہاں برادری کی، کہیں برادری کے رسم و رواج ہیں تو کہیں علاقے کے رسم و رواج ہیں، کہیں اپنی اپنی جماعتیں ہیں تو کہیں اپنے اپنے فرقے ہیں، کہیں اپنے اپنے گروہ ہیں تو کہیں اپنے اپنے مفتی ہیں، کہیں اپنے اپنے ائمہ کی فقہ ہے تو کہیں اپنے اپنے مفتیوں کے فتووں کا نفاذ ہے۔ وہ نفاذ، وہ رسم و رواج، وہ جناب برادری ازم کے بہت اس قدر غالب آ گئے، اب ہم تشہیر بھی کرنے لگ گئے۔ تیسرے دن کے افسوس پہ جس نے جانا ہے گاڑی تیار ہے، آ جاؤ۔ یہ گھروں سے نکل کر بدعات اور خرافات، مساجد کی زینت بنی، پھر کہا جاتا ہے مولوی صاحب سختی کرتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، مولوی صاحب کے گھر کا کوئی دین ہے، یہ سنت کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ مولوی پر بھی وہی واجب ہے، ائمہ پر بھی وہی واجب ہے، مسجد کی کمیٹیوں پر بھی وہی واجب ہے، مدارس پر بھی وہی واجب ہے، مسجد کے نمازیوں پر بھی وہی واجب ہے، اور بزنس بیوروکریٹ طبقے پر بھی وہی دین
دین واجب ہے وہی زمینداروں کے اوپر ہے، وہی سرکاری اسکولوں کے اوپر ہے، وہی درسگاہوں کے اوپر ہے، وہی دین کے دنیا کے ہر طبقے کے اوپر ہے۔ کون سا دین؟ جو قرآن و سنت والا دین ہے۔ اللہ کی قسم اس کو آج بھی اپنا لیں گے تو یقیناً اللہ کامیاب کر دے گا، غلبے دے گا، برکتیں دے گا، سکون دے گا، ایمان دے گا، فتوحات دے گا، اللہ حاکم بنا دے گا، اللہ زمین کے اندر حکمرانیاں دے گا۔ اور اگر اسی کو چھوڑے رکھا جس طرح پچھلے 70 سالوں میں چھوڑا ہوا ہے تو محکوم تو ہم ہو چکے، مجبور تو ہم ہو ہی چکے، مقہور تو ہم ہو ہی چکے، غلام تو ہم بن ہی چکے، کبھی امریکہ کے پاؤں میں تو کبھی برطانیہ کے پاؤں میں، کبھی یہودیوں کے پاؤں میں تو کبھی عیسائیوں کے پاؤں میں، کہیں ڈالروں کی پجاری تو کہیں وائٹ ہاؤس کا طواف، کہیں ان کے گھٹنے پکڑتے ہیں تو کہیں IMF کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کہیں ان یہودی و نصارہ کو ان مغربی نظام کی بھیڑ چڑھتے ہیں تو کبھی ان کے سود کے پاؤں سود کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں۔ آج بھی اگر رجوع کر لیں تو اللہ نے ان لوگوں کے مقدر میں محکومی لکھی ہے، مسلمانوں کے مقدر میں غلبہ لکھا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ جب مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کو مان لیں گے اللہ فتح دے گا، اللہ غلبے دے گا، اللہ حکومتیں دے گا، اللہ صنعتیں دے گا، اللہ جناب ساری کی ساری دنیا کی وزارتیں مشارتیں ان کے پاؤں کی دھول بنا دے گا۔ کیوں؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام کو اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے ضرور تم ہی غالب آؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہے۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، کمزوری ہمارے اعمال میں، کمزوری ہمارے ایمانوں میں۔ آج بھی ہم اپنے ایمان اور عمل کی کمزوری کو دور کر لیں تو غلبہ یقیناً مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں